मेरा नाम मरियम है और मैं अपने दादा के घर पे रहती थी, जहाँ पे सिर्फ मेरी दादी और एक छोटे चाचू रहते थे। वो छोटे चाचू उम्र में मेरे ही बराबर थे, इसलिए घर में मेरा ज़्यादा वक्त उन्हीं के साथ गुजरता था। दादा के घर का माहौल खामोश रहता, दादी ज़्यादा बोलती नहीं थी और अक्सर अपने काम में लगी रहती थी। मैं सहन में खेलती रहती थी और कभी कभार छत पे जाके आसमान को देखती थी। मैं अक्सर दिल में ये सवाल रखती थी कि मेरी माँ कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं। दूसरे बच्चों को मैंने अपने माँ बाप के साथ देखा था। वो स्कूल से आते तो उनकी माँ दरवाजे पे खड़ी होती। ये मंजर मेरे दिल में खाली जगह छोड़ जाता। मैं कुछ पूछना चाहती थी लेकिन हिम्मत ही नहीं होती थी। एक दिन मैंने दादी से आहिस्ता आवाज में पूछ ही लिया। दादी ने मुझे अपने पास बिठाया और कहा कि तेरी माँ जिंदा है, लेकिन तेरा बाप इस दुनिया में नहीं। उन्होंने बताया कि जब तुम्हारी माँ बहुत छोटी थी तो तू भी इस दुनिया में आ चुकी थी, तो तेरा बाप इस दुनिया से चला गया। इसके बाद हालात ऐसे बने कि हमने तेरी माँ की दूसरी शादी करा दी। दादी ये बात कहते हुए कुछ देर खामोश हो गई। मैं खामोशी से उनका चेहरा देखती रही। मुझे ये बात तो समझ ना आई, लेकिन दिल में एक अजीब सा दुख उतर आया। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ है। उस दिन के बाद मैं ज़्यादा सोचने लगी। मैं हर वक्त अपनी माँ के बारे में सोचती रहती। मेरी माँ कभी कभार मुझसे मिलने आती थी। वो आती तो मुझे सीने से लगा लेती थी और खामोशी से आंसू बहाती थी। मैं उसकी गोद में बैठ के खुद को महफूज महसूस करती थी, लेकिन ये मुलाकातें बहुत मुख्तसर होती थीं। दादी मेरी माँ के साथ ज़्यादा देर बात नहीं करने देती थी। मैंने कई बार जिद की कि मैं अपनी माँ के साथ उसके घर जाना चाहती हूँ। दादी हमेशा इनकार कर देती। वो कहती कि वहाँ तेरा सुतेला बाप रहता है और वो अच्छा आदमी नहीं। ये सुन के मैं डर जाती और खामोश हो जाती। यही वो सारी बातें थी जो मुझे मालूम थी, लेकिन मेरे दिल को ये एहसास भी रहता था कि कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझसे छुपाई जा रही हैं। कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे, या शायद कोई देना नहीं चाहता था। ये पहला हिस्सा मेरी ज़िंदगी की उन्हीं दिनों की कहानी है जब मैं सवालों के साथ जीना सीख रही थी। मैं अपनी दादी के साथ रहती थी, लेकिन ये शायद दुनिया की पहली औरत थी जो अपने ही मरे हुए बेटे के बारे में बुराइयां भी करती रहती थी। वो अक्सर कहती थी कि तेरी माँ इतनी बुरी नहीं थी, मेरा बेटा ही बुरा था क्योंकि वो बुरी बुरी आदतों का शिकार था। ये बातें दादी ने मुझे तब बताना शुरू की जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई और अभी मैं पूरी तरह जवानी की दहलीज की तरफ जा रही थी। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेरा कद लंबा था। दादी कहा करती थी कि तेरे बाप पे गया है क्योंकि तेरा असल बाप कद में लंबा था। जब मैं आईने में खुद को देखती तो मुझे लगता था कि मेरा वजूद किसी ऐसे इंसान की निशानी है जिसे मैंने कभी देखा नहीं। दादी अक्सर बैठ के मेरे बाप की बातें करती थी। वो कहती थी कि तेरे बाप ने तेरी माँ की कदर न की। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कि जब कोई शौहर अपनी बीवी की कदर नहीं करता तो वो क्या करता है। दादी ने गहरी सांस ली और कहा कि वो उसकी बेइज्जती करता है, उसे कुछ नहीं समझता, ना उसके हुस्न की तारीफ करता है और ना उसकी सलाहियतों को मानता है। दादी फिर मेरी माँ के बारे में बताने लगी। वो कहती थी कि तेरी माँ जब इस घर में बहू बन के आई थी तो एक दुबली पतली लंबे लंबे बालों वाली खूबसूरत नैन नक्श वाली नाजुक सी जवान और कंवारी लड़की थी। उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। तभी तो मैंने उसे अपने बेटे के लिए पसंद किया था। वो अच्छा खाना बनाती थी, जो चीज़ बनाती थी उसमें जायका भर देती थी। उसे घर के काम अच्छे से आते थे, बड़ों का अदब करती थी, अखलाक वाली थी और तमीज़ वाली थी। दादी ये भी कहती थी कि जितना अरसा वो मेरे साथ रही, उसे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। लेकिन तेरा बाप जैसे उसकी नाकदरी करने की बीमारी में मुब्तला था। हर वक्त कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती थीं और तेरे बाप की ही आवाज़ ऊंची सुनाई देती थी। तेरी माँ बेचारी सब कुछ सहती रही। उसे कभी ये न कहा कि वो ये रिश्ता तोड़ना चाहती है या इस रिश्ते से निकलना चाहती है। दादी ने बताया कि वो उसे समझाती थी कि औलाद हो जाएगी तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। फिर तू पैदा हो गई, लेकिन इसके बावजूद तेरा बाप ठीक ना हुआ। दादी ये कहते हुए कुछ देर खामोश हो गईं। फिर बोली कि जो लोग खुद से ठीक नहीं होते, किस्मत ही उनको ठीक करने का फैसला कर लेती है। तेरे बाप को किस्मत ने ज़्यादा मोहलत नहीं दी और वो एक हादसे में इस दुनिया से चला गया। दादी ने बताया कि तेरी माँ फिर भी इसी घर में उसकी बेवा बन के रहना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप को ये बात गवारा नहीं थी कि 25 साल की उम्र में उनकी बेटी बेवा होके सारी जिंदगी तन्हाई में गुजार दे। इसलिए उन्होंने उसकी दूसरी शादी का फैसला किया। दादी ने आखिर में कहा कि तेरी माँ के दूसरे शौहर ने तुझे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया था। मैं भी तुझे यहाँ से जाने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुझे अपने पास रख लिया।
یہ بات سن کے میں خاموش ہو گئی۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میری زندگی کے فیصلے میرے ہاتھ میں کبھی رہے ہی نہیں۔ دادی کا کمانے والا کوئی نہیں تھا، بابا کی ہی انشورنس آتی تھی جس سے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ اس کے ساتھ دادا کی پینشن بھی آتی تھی جس سے کچھ سہارا ہو جاتا تھا۔ چھوٹے چاچو اس وقت ابھی بہت کم عمر تھے، وہ بھی میری طرح پڑھتے تھے، ہم دونوں ایک ہی اسکول میں جاتے تھے۔ میرے پیدا ہونے سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ اس بات پہ بھی دادی کو کافی تنقید سننا پڑی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن دادی ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس کے آنے کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس گھر میں کرنے کو زیادہ کچھ نہیں تھا، نہ کوئی خاص رونق تھی اور نہ ہی ہنسی خوشی کا شور۔ چھوٹے چاچو عمر میں میرے جتنے ہی تھے، لیکن وہ چاچو تھے، وہ میرے بھائی نہیں تھے۔ ان کی اپنی ایک دنیا تھی۔ وہ اسکول سے آتے اور بستہ رکھ کے فوراً دوستوں کے ساتھ کھیلنے کودنے چلے جاتے۔ میں اکثر صحن میں اکیلی رہ جاتی تھی۔ کبھی ان کے پیچھے جانے کا دل کرتا تھا، لیکن دادی اجازت نہیں دیتی تھی۔ دادی بیچاری پورے دن کے تھوڑے بہت کام کر کے تھک جاتی تھیں۔ وہ ہمیں کھانا دیتی تھیں، پھر وضو کر کے نماز پڑھتی تھیں اور اپنے کمرے میں چلی جاتی تھیں۔ عصر کی نماز وہ کمرے میں ہی پڑھ لیتی تھیں۔ اس کے بعد شام کی چائے بناتی، پھر مجھے پڑھانے کے لیے میرے پاس بیٹھ جاتی، بہت دھیان سے مجھے سبق یاد کراتی۔ رات کا کھانا ہم سب اکٹھے کھاتے، اس کے بعد دادی سو جاتی۔ یہی ہماری روز کی روٹین تھی، جو تقریباً ہر دن ایک جیسی ہوتی۔ ایسے ہی زندگی کے درمیان جب کبھی مجھے اپنی ماں کے گھر جانے کی اجازت ملتی تو میں بہت خوش ہو جاتی۔ وہ خوشی الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی تھی، لیکن میں وہاں 2 یا 2.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکتی تھی۔ دادی مجھے زیادہ دیر رکنے نہیں دیتی تھیں۔ اس کے باوجود وہ وقت میرے لیے بہت قیمتی ہوتا تھا۔ میری ماں کا گھر کوئی عام گھر نہیں تھا، وہ بہت بڑا گھر تھا۔ اس کے باہر بڑے بڑے باغیچے تھے۔ انسان باغ میں بیٹھ کے کھیلتا رہے تو اندر جانے کا وقت ہی نہ ملے۔ ہر طرف ہریالی تھی اور کھلا پن تھا۔ مجھے وہاں جا کے ایک الگ ہی دنیا کا احساس ہوتا تھا۔ اندر بھی بہت کچھ تھا۔ بڑی سی LCD لگی ہوئی تھی۔ گھر اتنا بڑا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے پورا جو آئی لینڈ ہو۔ اس کے اندر اتنی سہولتیں تھیں کہ باہر جانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ میں وہاں جا کے خود کو کسی اور ہی زندگی میں محسوس کرتی تھی۔ دادی ماں سے زیادہ ملنے نہیں دیتی تھی، لیکن ماں کبھی کبھی مجھے خود لے جاتی تھی۔ یہ شاید سال میں 2 یا 3 دفعہ ہوتا۔ دادی کو ماں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ صرف اس کے شوہر سے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری ماں اور میں زیادہ وقت ایک ساتھ نہیں گزار پاتی۔ ابھی تو 6 مہینے ہو چکے تھے، نہ میں ماں کے گھر گئی تھی اور نہ ہی وہ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ سچ یہ تھا کہ وہ اب تک اس گھر میں مجھ سے ملنے صرف 2 یا 3 دفعہ ہی آئی تھی۔ میں اکثر اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ دل میں خاموش سی اداسی رہتی تھی جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ چاچو کے فون سے میں کبھی کبھی ماں سے بات کر لیتی تھی۔ وہ جب بھی فون پہ بات کرتی تھی تو بہت نرم لہجے میں بات کرتی تھی۔ وہ میرا حال پوچھتی تھی، میرے پڑھنے کے بارے میں پوچھتی تھی، میں نے اسکول میں کیا سیکھا ہے یہ بھی پوچھتی تھی۔ فون بند ہونے کے بعد مجھے عجیب سا خالی پن محسوس ہوتا تھا۔ ماں ہر مہینے میرے خرچے کے پیسے بھیجا کرتی تھی۔ وہ پیسے بہت زیادہ نہیں ہوتے تھے، لیکن اتنے ضرور ہوتے تھے کہ اگر مجھے اسکول سے کچھ کھانا پینا لینا ہو یا میرے اسکول کا کوئی سامان رہ جاتا ہو تو میں وہی پیسے استعمال کر لیتی تھی۔ ان پیسوں سے مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ ماں نے مجھے بالکل نہیں چھوڑا۔ عیدوں پہ وہ میرے لیے کپڑے بھیجا کرتی تھی۔ کپڑوں کے ساتھ چوڑیاں، پونیاں، جوتا اور دوسرے لوازمات بھی ہوتے تھے۔ جب وہ پیکٹ آتا تھا تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا تھا۔ میں وہ کپڑے سنبھال سنبھال کے رکھتی تھی اور بار بار دیکھتی تھی۔ اگر میں کبھی بیمار ہو جاتی تو وہ میرا حال ضرور پوچھتی تھی۔ دادی بتاتی تھیں کہ ماں نے فون کیا ہے۔ یہ سن کے مجھے اچھا لگتا تھا، لیکن پھر بھی دل میں ایک سوال رہتا تھا کہ وہ خود کیوں نہیں آتی۔ اپنی ماں سے دور رہنا عجیب سا نہیں لگتا تھا، بلکہ بہت عجیب لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چیز زندگی میں ادھوری ہے۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ ماں نے اپنی جوانی اور اپنی شادی شدہ زندگی کو چنا اور مجھے نہ چنا۔ یہ سوچ کے دل کو چبھن ہوتی، لیکن میں کسی سے کچھ نہ کہتی۔ ایک اور بات بھی بہت عجیب تھی۔ ماں کی شادی کو کافی سال ہو چکے تھے، کیونکہ جب میں بہت چھوٹی تھی تبھی ان کی دوسری شادی ہو گئی، لیکن اس شادی سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ بات گھر میں اکثر زیر بحث رہتی۔ سارے یہی کہتے کہ شوہر میں ہی کوئی مسئلہ ہے، اسی وجہ سے اولاد پیدا نہیں ہو رہی۔ کیونکہ میری ماں کی تو ایک بیٹی تھی، میں موجود تھی، اس لیے ماں پہ کوئی یہ بات ڈال نہیں سکتا تھا کہ وہ بانجھ ہے۔ پھر بھی یہ بات میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ ماں دوسرا بچہ کیوں نہیں پیدا کرنا چاہتی، یا پھر کیوں نہیں ہو رہا۔
یہ سوال میرے ذہن میں گھومتے رہتے تھے۔ میں چھوٹی تھی لیکن سوچیں بہت بڑی ہو رہی تھی۔ میری زندگی خاموش سوالوں اور ادھورے جوابوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک دن میں اپنی ماں کے گھر ملنے کے لیے گئی۔ میں ہمیشہ کی طرح اپنے چاچو کے ساتھ گئی۔ وہی مجھے لے کے جاتے تھے اور وہی واپس لے کے آتے تھے۔ ہمارے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ ہم رکشے میں جاتے تھے اور رکشے میں ہی واپس آتے تھے۔ ہم ابھی گھر کے باہر ہی بیٹھے تھے کہ اوپر سے میرا سوتیلا باپ آ گیا۔ وہ میری ماں کے مقابلے کا اظہار تھا۔ دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگتی تھی، جبکہ میرے حقیقی والد صاحب کافی موٹے اور کالے سے تھے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ارے مریم، تم آئی ہوئی ہو، کیسی ہو؟ میں نے تمیز کے ساتھ سلام کیا اور کہا، جی ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے مسکرا کے کہا، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور پھر کہنے لگا، تم آیا کرو نا یہاں، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم کیوں نہیں آتی ہو؟ دیکھو ہمارا تو کوئی بچہ ہے نہیں اور تم تو بیٹیوں جیسی ہو، آیا کرو، ادھر رہا کرو، کھیلا کودا کرو، اتنا بڑا گھر ہے اور ہم صرف 2 لوگ ہیں۔ وہ مجھے اتنے پیار سے وہاں آنے اور رکنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ میرا دل نرم پڑ گیا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں میری ماں اور دادی اس آدمی کو اتنا برا کیوں کہتی ہیں، یہ تو مجھ سے اتنے پیار سے بات کر رہا ہے۔ میری ماں نے فوراً کہا کہ جمشید یہ بس جا ہی رہی تھی، باہر رکشہ بھی آ گیا ہے۔ وہ کہنے لگا، ارے جا کہاں رہی ہو، رک جاؤ تھوڑی دیر، میں ابھی آیا ہوں، پیزا وغیرہ آرڈر کرتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے گپ شپ کریں گے۔ میں سن کے خوش ہو گئی۔ میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں، لیکن ماں فوراً بولی، نہیں نہیں مریم، تمہیں جانا ہے، آج سنڈے ہے اور کل تمہارا اسکول ہے، پھر تمہیں چھٹی کرنی پڑے گی، چلو بیٹا جاؤ۔ اس نے میرے چاچو کو آواز دی اور کہا، اندر لے جاؤ مریم کو۔ میرا ستیلا باپ مسکرا کے کہنے لگا، اچھا چلو، اب دیکھو تمہاری ماں ہے تو میں یہاں نہیں رہنے دے رہی۔ پھر اس نے کہا، یہ لو میری طرف سے کچھ کھا لینا۔ اس نے میرے ہاتھ میں پیسے پکڑائے۔ جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے محسوس کیا کہ میری ماں کو کچھ عجیب سا لگا، اس کے چہرے کا رنگ جیسے اڑ گیا ہو۔ انور نے اس وقت تک رکشہ نہیں منگوایا تھا، لیکن ابھی ابھی اس نے رکشہ منگوایا۔ ماں نے جھوٹ بولا کہ رکشہ آ گیا ہے۔ ہم دونوں رکشے میں بیٹھ گئے اور وہاں سے چلے آئے۔ واپسی کے راستے میں مجھے یوں لگا جیسے ماں کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اس کے ہونٹ ہلے لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ پورا راستہ خاموشی میں گزر گیا۔ گھر آ کے جب میں نے دیکھا کہ اس آدمی نے مجھے کتنے پیسے دیے ہیں تو میں حیران رہ گئی۔ 5,000 کے 2 نوٹ تھے۔ میں انہیں ہاتھ میں پکڑے دیر تک دیکھتی رہی۔ اسی وقت میرے دل میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ یہ آدمی مجھے تو برا نہیں لگتا، پتہ نہیں باقی سب کو یہ اتنا برا کیوں لگتا ہے۔ ایک دن تو میری دادی سے باقاعدہ بحث ہو گئی۔ انہوں نے مجھے کسی بات پہ ڈانٹ دیا۔ بات کوئی بہت بڑی نہیں تھی، لیکن اس وقت میرے دل میں پہلے ہی بہت کچھ بھرا ہوا تھا۔ میں ضبط نہ کر سکی اور اچانک بول پڑی۔ میں نے ان سے کہا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے جمشید انکل کے گھر رہنا ہے۔ وہ ہر دفعہ مجھے کہتے ہیں، تم ہمارے گھر آ کے رہا کرو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ وہی تو گھر ہے، یا کوئی گھر ہے جہاں آپ نے مجھے رکھا ہوا ہے؟ میں بولتی جا رہی تھی اور سوچے سمجھے بغیر الفاظ نکال رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے یہاں نہیں رہنا، پتہ نہیں آپ نے مجھے کیوں رکھا ہوا ہے، شاید آپ نے مجھے اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھا ہوا ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں گھر کے کام کروں؟ حالانکہ سچ یہ تھا کہ میری دادی مجھ سے زیادہ کام نہیں کرواتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ پڑھائی کرو، لیکن اس وقت غصے میں مجھے صرف اپنی بات کہنی تھی۔ میری باتیں سن کے دادی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا، اب تو بڑی ہو رہی ہے نا، جوان ہو رہی ہے، جو مرضی کرو، میں ہی بری بنوں گی آخر میں۔ جس نے تجھے ماں بن کے پالا ہے وہی برا بنے گا۔ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ اس لمحے مجھے اندازہ نہ ہوا، لیکن میں نے ان کا بہت دل دکھا دیا تھا۔ بعد میں جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو مجھے اپنی باتوں پہ شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں ان کے پاس گئی اور سوری کہا۔ انہوں نے میری طرف ایک سرسری سا دیکھا اور کہا، کوئی بات نہیں، معاف تو کر دیا۔ ان کے الفاظ نرم تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ دل تو ان کا برا ہوا ہوگا۔ میں نے سچ تو کہہ دیا تھا، لیکن سچ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ میں واقعی ساری زندگی اس گھر میں نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ ہر انسان کو اچھے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے۔ دادی اب بوڑھی ہو چکی تھی، میری اور ان کی باتیں نہیں ملتی تھی۔ وہ میرے ساتھ زیادہ باتیں کرتی بھی نہیں تھی۔ اگر میں انہیں اسکول کی کوئی بات بتاتی یا لڑکیوں کی کوئی بات شروع کرتی تو وہ فوراً کہہ دیتی تھی کہ مجھے یہ سب سمجھ نہیں آتا، مت بتاؤ۔ اس کے بعد میرے پاس بات کرنے کو کوئی نہ رہتا۔ چاچو سے بھی میں کیا بات کرتی، وہ اپنی دنیا میں تھے، میں لڑکی تھی، مجھے ماں کی ضرورت تھی، مجھے اپنے جیسے دوستوں کی ضرورت تھی، مجھے ایسا ماحول چاہیے تھا جہاں میں کھل کے جی سکوں، مجھے ایک اچھے گھر کی ضرورت تھی۔ یہ سب باتیں میرے دل میں تھیں جو میں کسی کو ٹھیک سے سمجھا بھی نہیں سکتی تھی۔ جلدی میری سالگرہ آنے والی تھی،
लेकिन एक अजीब बात ये थी कि मेरी सालगिरह वाले दिन ही दादा की बरसी भी होती थी। इसीलिए हर साल मेरी सालगिरह नहीं मनाई जाती थी। दादी हमेशा कहती थी कि उस दिन सिर्फ दादा की बरसी होगी और सालगिरह बाद में होगी। लेकिन उस साल मैंने फैसला किया कि इस साल मैं अपनी सालगिरह ज़रूर मनाऊंगी। मैं दादी के पास गई और कहा कि दादी, इस साल तो मेरी सालगिरह मना लो। हर साल आप दादा की बरसी मनाती हैं, इस दफ़ा मेरी सालगिरह मना लें। दादी ने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर हंस के कहा, ठीक है, मैं बरसी भी मनाऊंगी और सालगिरह भी। दोपहर को तेरी सालगिरह करेंगे और शाम को मैं कब्रिस्तान चली जाऊंगी, यानी 4-5 बजे। ये सुन के मैं खुशी से झूम गई। मैंने पूछा, सच दादी? दादी ने कहा, हाँ कर ले। अब तू बड़ी हो रही है ना, चीज़ों को समझती है, तेरा भी दिल करेगा। चाचू भी खुश हो गए और कहने लगे कि चलो, इस साल घर में कोई तो तकरीब होगी। मैंने अपनी माँ को बताया तो वो भी खुश हो गई। कहने लगी, चलो अच्छी बात है, मैं भी आऊँगी। मैंने कहा, जमशेद अंकल को भी लेके आइएगा, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है वो मुझे कोई बड़ा-सा तोहफ़ा देंगे। माँ ने पूछा, तुम्हें क्या बड़ा तोहफ़ा चाहिए, तुम मुझे बताओ, मैं लेके आऊँगी तुम्हारे लिए बड़ा तोहफ़ा। मैंने जवाब दिया, आपसे मुझे अलग से तोहफ़ा चाहिए और उनसे मुझे अलग से चाहिए। माँ ने कहा, अच्छा ठीक है। वैसे भी अगर उन्हें बुलाया है तो साथ ही लेके आऊँगी। लेकिन बेटा, वो तुम्हारे बाप नहीं। मैंने कहा, मुझे पता है वो मेरे बाप नहीं, लेकिन वो अंकल तो हो सकते हैं ना। माँ ने आखिर में कहा, अब मैं तुझे क्या समझाऊँ, चल ठीक है। अब मैं अपनी सालगिरह के दिन गिनने लगी। अभी तो 15 दिन बाकी थे, लेकिन मैं पहले ही सबको बता चुकी थी। अपनी सारी दोस्तों को, कुछ दोस्त मोहल्ले में ही रहती थीं, उनको भी बता दिया था। मैंने कहा, पहली दफ़ा मेरी सालगिरह मनाई जा रही है, सब लोग ज़रूर आना। फंक्शन सिर्फ दोपहर तक का ही रखा गया है। वैसे तो सालगिरह शाम में मनाई जाती है, लेकिन उस दिन छुट्टी भी थी, इसलिए दोपहर का ही प्रोग्राम रखा गया, क्योंकि शाम को दादी को कब्रिस्तान जाना था, इसलिए वक्त महदूद था। लड़कियों ने भी कहा, ठीक है, हम आएंगे। मैंने सबको 11 बजे बुलाया था। 12 बजे तक केक काटने का मंसूबा था और 1 बजे तक खाना खिला के सबको भेज दिया जाता। इस तरह सब कुछ सोच समझ के तरतीब दिया गया, ताकि दोपहर के अंदर सब काम मुकम्मल हो जाए और शाम में दादी का भी वक्त निकल जाए। मैं खुशी से पुरजोश थी। हर दिन मैं अपनी दोस्तों से मुलाकात और सालगिरह की तैयारी के बारे में सोचती रहती। दिल में ख़ास खुशी थी, क्योंकि पहली बार मेरी सालगिरह वाकई मनाई जा रही थी और मैं चाहती थी कि सब मेरे साथ शामिल हों और ये दिन मेरी यादों में हमेशा के लिए महफूज हो जाए। मेरी सालगिरह का दिन आखिरकार आ गया। मैं सुबह से ही पुरजोश थी और दिल में खुशी की लहर दौड़ रही थी। मैंने माँ से कहा था कि वो सबसे पहले पहुंच जाएं, ताकि हम सब साथ बैठ के केक काटें और वक्त ज़ाया ना हो। लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंची थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा हो रहा था और मैं बेसब्री से घड़ी की तरफ देखती रहती। 11 बज गए तो सारी दोस्तें पहुंच चुकी थीं। मोहल्ले की लड़कियां, स्कूल की दोस्तें सब आ चुकी थीं। घर में हल्की हल्की हंसी, चीखें और बातों की गूंज शुरू हो गई थी। हर किसी के हाथ में छोटा सा तोहफा या तोहफे का लिफाफा था। मैं हर एक को खुशामदीद कहती और दिल में सोचती कि आज का दिन वाकई ख़ास है। माँ ने फ़ोन किया था कि वो रास्ते में है, लेकिन अभी तक घर के सामने नहीं पहुंची थी। 12 बज गए तो दादी ने कहा, जल्दी करो, मुझे भी जाना है तुम्हारे चाचू के साथ, और फिर और भी बहुत काम है। लड़कियां भी कह रही थी कि हम तो यही वक्त बता के आए थे ना मरियम, अब हमें वापस जाना पड़ेगा। मैं दिल ही दिल में उदास हो गई, क्योंकि मेरी माँ अभी तक नहीं आई थी। मैंने सोचा कि केक तो फिर भी काटना पड़ेगा, इसलिए मैंने माँ के बगैर ही केक काट दिया। दोस्तों के साथ केक काटने का मज़ा भी लिया और सबको खाना पीना भी करवाया। हर किसी की हंसी, बातें और खुशी देख के मुझे खुशी महसूस हुई, लेकिन दिल में खाली सा हिस्सा था, क्योंकि माँ अभी तक नहीं आई थी। जब मेरी आखिरी दोस्त घर से जाने लगी, तब अचानक दरवाज़ा खुला और मेरी माँ और जमशेद अंकल घर में आए। जमशेद अंकल के हाथ में मेरे लिए एक बड़ा सा तोहफा था। वो गहरा खुशनुमा रेशमी कागज़ में लिपटा हुआ था और मैं फ़ौरन जान गई कि ये कुछ ख़ास है। माँ के हाथ में भी एक लिफाफा था, जिसमें वो मेरे लिए कपड़े लेके आई थी। दादी ने मेरे छोटे चाचू के साथ कहा, आज बरसी है तो कब्रिस्तान जा रहे हैं, तुम आ गई हो तो वहाँ थोड़ी देर बैठ जाना, हम लोग 1 घंटे में आ जाएंगे। माँ ने कहा, ठीक है, मैं देख लूँगी। लेकिन मैं माँ से थोड़ा नाराज़ थी। मैंने कहा, आपने अच्छा नहीं किया, इतनी देर आकर देर से पहुंची और एक केक भी नहीं काटा। माँ ने मुस्कुरा के कहा, कोई बात नहीं बेटा। मैंने कहा, जी केक तो खा लिया आपके सामने। फिर मेरी नज़र जमशेद अंकल के हाथ में मौजूद तोहफे पे गई। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा गुड़िया का घर लेके आए थे। कम से कम भी 25 से 30 हज़ार का लग रहा था। मेरे दिल की खुशी की कोई हद नहीं थी।
मैं फ़ौरन उसके साथ खेलने के लिए बेसब्र हो गई। माँ ने मेरे लिए बहुत अच्छे कपड़े भी लिए। मैं उन्हें देख के खुशी से झूम गई। थोड़ी देर बाद माँ का फ़ोन आया लेकिन सिग्नल नहीं आ रहा था। मैंने कहा इस घर में सिग्नल नहीं आते, पीछे जाके बात सुन लो। माँ पीछे-पीछे जाके फ़ोन सुनने लगी। इस दौरान मैं और जमशेद अंकल कमरे में अकेले रह गए। कमरे में रोशनी नरम थी और बाहर से हल्की हवा चल रही थी। मैं तोहफे को देख रही थी और जमशेद अंकल मुस्कुरा के मुझे खुशी से देख रहे थे। कमरे में खामोशी के दरमियान सिर्फ मेरे दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं और खुशी की लहर मुझे अंदर से झंझोड़ रही थी। तोहफे की खुशबू और रंगीन पैकिंग ने पूरे कमरे को एक खुशगवार माहौल दे दिया था। मैं जानती थी कि आज का दिन मेरी यादों में रह जाएगा। जमशेद अंकल से बातें करने लगी। उन्होंने कहा कि दूर क्यों बैठी हो, इधर मेरे पास आके बैठो ना। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे अजीब नज़रों से देख रहे हैं और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद मेरे बाजू में मुझे एक सुई चुभने जैसा एहसास हुआ और फिर मुझे नहीं याद कि मैं कहाँ थी। जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी। सर भारी था, जिस्म में जान नहीं थी और आंखें खोलना भी मुश्किल लग रहा था। मुझे होश पूरे 7-8 घंटे बाद आया था। सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। रोशनी आंखों में चुभ रही थी और दिमाग जैसे खाली हो चुका हो। मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठी रो रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो बार बार मेरे सर पे हाथ फेर रही थी, जैसे मुझे यकीन दिला रही हो कि मैं जिंदा हूँ। मेरी दादी भी वहीं मौजूद थी। उनका चेहरा सख्त था लेकिन आंखों में अजीब सा दुख था। वो कह रही थी कि तू बदकिस्मत है, तेरी किस्मत ही खराब है। जो भी तुझे मर्द मिलता है वो ऐसा ही निकलता है। मैं ये सब सुन रही थी लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि मैं अस्पताल क्यों आई हूँ। मैंने कमज़ोर आवाज़ में पूछा तो माँ ने मुझे खामोश रहने को कहा। कुछ देर बाद जब मुझे ज़रा होश आया तो मुझसे सवाल किया गया। मैंने वही बताया जो मुझे याद था। मैंने कहा मैं जमशेद अंकल के साथ कमरे में बैठी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। फिर मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे सुई चुभो दी हो। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। तब मेरी माँ ने रोते हुए मुझे सब कुछ बताया। उसे कहा जमशेद ने मुझे नींद का टीका लगाया। उसकी नीयत ठीक नहीं थी। वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। लेकिन ऐन वक्त पे माँ कमरे में आ गई। उसे मुझे बेहोश हालत में देखा तो शोर मचा दिया। उसी वक्त मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि नींद का इंजेक्शन है और इसका असर 8 घंटे तक रहता है। ये बात सुन के मुझे सब समझ आ गया। मेरे जिस्म में सर्दी दौड़ गई, मैं कांपने लगी। मुझे अपनी ही हालत पे यकीन नहीं आ रहा था। मैं रोने लगी, मेरी सांस तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा जैसे मुझे किसी ने गहरे गड्ढे में फेंक दिया हो और बस एक कदम और होता और सब कुछ ख़त्म। मेरी माँ मुझे सीने से लगा के रोने लगी। वो कह रही थी कि इसीलिए मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जाती थी, इसीलिए मैं तुझे उस घर में नहीं रखना चाहती थी, ताकि मुझे माफ़ कर दे। तू समझी नहीं थी, मैं तुझे बचाना चाहती थी। मैं भी रोती रही, मुझे अपनी नादानी पे शर्मिंदगी हो रही थी। मुझे अपनी बातें याद आ रही थीं जो मैंने दादी से कही थी। मुझे वो लम्हे याद आ रहे थे जब मैंने सोचा था कि जमशेद अंकल अच्छे इंसान हैं। उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में हर मीठा बोलने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। अल्लाह ने मुझे बचा लिया था, मेरी इज्जत रह गई थी। अगर उस दिन कुछ हो जाता तो मैं सारी ज़िंदगी इस बोझ के साथ जीती। वो आदमी बहुत बड़ा था, उसके पास बहुत पैसा था, वो किसी न किसी तरह बच जाता और मैं सारी उम्र पछताती रहती। अस्पताल की वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। मैं जाग रही थी लेकिन नींद नहीं आ रही थी। हर आंख बंद करने पर वो मंज़र आँखों के सामने आ जाता। मुझे एहसास हुआ कि ये वाक़ई मेरी ज़िंदगी की रीढ़ की हड्डी है। यही वो मोड़ था जहाँ से मेरी सोच बदल गई, मेरी दुनिया बदल गई और मैं हमेशा के लिए बदल गई। मेरी माँ भी मेरे साथ ही अस्पताल में रही। वो 2-3 दिन यहाँ ठहरी रही। हर वक्त वो मेरे करीब बैठी रहती, मेरे हाथ पकड़ती और कभी भी मुझे तन्हा महसूस न होने देती। लेकिन वो लम्हे भी कम ना थे जब खौफ और परेशानी ने मेरे दिल पे कब्जा कर लिया था। मेरा सुतीला बाप बार बार फ़ोन कर रहा था। हर बार नंबर आता और दिल खौफ से धड़कने लगता। दादी ने एक दिन कहा तो क्यों नहीं चली जाती। मैंने माँ की तरफ देखा। माँ ने हल्की सी सांस ली और कहा, कैसे चली जाऊँ? वो आदमी जो मेरी बेटी पर गलत कार्य करने की कोशिश करे, उसके पास वापस कैसे जा सकती हूँ? ये सुन के मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास उठा। दादी ने सख्त लहजे में कहा, फिर तो क्या अपना घर तोड़ेगी? उसके लिए अपना घर तोड़ के क्या करेगी? फिर इसको छोड़ के जिसने तूने घर बसाने का फैसला किया था, अब तू घर को तोड़ेगी? यही करती रहेगी?
دادی کے بولنے کا طریقہ سخت تھا، لیکن ان کی بات بالکل صحیح تھی۔ میں خود بھی سوچ رہی تھی کہ آخر کب تک یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ کیا واقعی کسی کے لیے اپنا گھر توڑ دینا درست ہے؟ کیا یہ کوئی حل ہے؟ ماں نے میری طرف ایک نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں درد اور اداسی کے ساتھ ایک عزم بھی تھا۔ وہ بولی، شام تک چلی جاؤں گی۔ یہ سن کے میرا دل ٹوٹ گیا۔ مجھے لگا کاش ماں مجھے چن لیتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ آدمی جس نے میرے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی، ماں کے پاس واپس کیسے جا سکتا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات بالکل نہیں آ رہی تھی۔ میری ماں کے لیے یہ فیصلہ یقیناً بہت مشکل تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے ہر قدم سوچتی، لیکن پھر بھی مجبور تھی۔ شام تک وہ واقعی چلی گئی۔ میں کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا، اور ہر لمحہ مجھے وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب ماں نے مجھے چھوڑا تھا۔ میرے دل میں سوال اٹھ رہا تھا، ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ۔ ہمیشہ جب بھی چننے کی باری آتی، ماں مجھ میں سے اور اس میں سے کس کو چن لیتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے چن لیتی ہے۔ دل میں دکھ کے ساتھ یہ سوال گھوم رہا تھا کہ کیا ماں واقعی مجھے نہیں سمجھ پاتی، یا پھر وہ مجھے بچانے کے لیے خود اپنے دل کی ضد رکھتی ہے؟ میں خاموش بیٹھی رہی، اپنے دل کی دھڑکن سنتی رہی، ہر لمحہ سوچتی رہی کہ زندگی میں فیصلے کرنے کتنے مشکل ہوتے ہیں، اور یہ کہ کبھی کبھی جو ہمیں سب سے زیادہ قریب ہونا چاہیے وہی ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ شام کے گہرے نیلے رنگ کے ساتھ میں خاموشی میں بیٹھ کے سوچ رہی تھی کہ کب میں یہ سب کچھ سمجھ پاؤں گی، اور کب مجھے یہ یقین ہوگا کہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کیا ہے۔ 2-3 دن گزر چکے تھے، اور میں ہر لمحہ اپنی ماں کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ دل میں عجیب سا خلا تھا، ایک طرف خوف، ایک طرف بے صبری۔ میں نے کہا ضرور فون کروں گی، ماں سے بات کروں گی، لیکن جیسے ہی میں نے فون کیا، جواب نہیں آیا۔ ہر بار جب میں کال کر رہی تھی، فون صرف بج رہا تھا، سننے کو کوئی نہ ملا۔ دادی نے میری طرف دیکھ کے کہا، کیوں اٹھائے گی بیٹا وہ فون؟ اپنے شوہر کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ میں نے ان کی بات پر حیرانی سے آنکھیں کھولی۔ دادی نے پھر وہی پرانی بات دہرائی، تیرے لیے کچھ نہیں ہے اس کے دل میں، بس فرض پورا کر دیتی ہے، 2-4 چیزیں اور پیسے بھیج دیتی ہے، اور بس نہیں آتی۔ میں دادی کی بات سن کر چپ رہ گئی۔ دل میں ایک عجیب سی جلن اور دکھ سا محسوس ہوا۔ میں نے کہا، دادی میں نے تو نے خود کہا تھا کہ چلی جاؤ۔ دادی نے آہستہ سے کہا، میں تو کہہ رہی تھی نا، سر پہ ڈنڈا لے کے کہ نہیں کھڑی تھی کہ نکل جاؤ، لیکن اس نے فیصلہ ہی نہیں کیا۔ میں نے دادی کو غور سے دیکھا، ان کی آنکھوں میں سختی بھی تھی لیکن دکھ بھی۔ وہ بول رہی تھی کہ پرانی مائیں اپنے بچوں کے لیے دوسری شادی نہیں کرتی، لیکن ماں کے ساتھ تو جوانی کی چمک تھی، وہ رک نہیں سکتی تھی، وہ واپس جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے اس وقت کچھ نہ بولا، سارا کچھ دل میں دبائے رکھا۔ دل میں ایک ہی خیال تھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اتنا ہی چاہتی تھی، اور یہ خواہش میری غلط نہیں تھی۔ بیٹی کی یہ خواہش کہ وہ اپنی ماں کے قریب رہے، اتنی معمولی سی خواہش بھی دنیا کے فیصلوں میں کہیں دب جاتی ہے۔ دادی نے مجھے اپنے خیال سے پیار سے رکھا، سارے کام کیے، مجھے سب کچھ سکھایا، لیکن وہ ماں نہیں تھی۔ ماں کا پیار الگ ہوتا ہے، وہ ماں ہوتی ہے۔ ماں کے اپنے گھر والے بھی اب دنیا میں نہیں تھے، نانا پہلے ہی بیمار ہو چکے تھے، اور نانی 2 سال پہلے ہی چلی گئی تھی۔ امی بھی اس دنیا میں نہیں تھیں، اس لیے میری زندگی میں ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جمشید انکل کے لیے ماں کبھی کبھی چن لی جاتی تھی۔ شاید دل چاہتا تھا کہ کوئی تو قریب ہو، کوئی تو بچائے، کوئی تو ساتھ دے۔ 2-3 دن گزر چکے تھے، ماں فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور ایک خوف بھی۔ مطلب یہی تھا کہ میں نے اس آدمی کو معاف کر دیا، لیکن ایک سوال ہمیشہ دل میں گردش کر رہا تھا، اگر وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا تو کیا تب بھی ماں اسے معاف کر دیتی؟ کیا ماں کبھی بھی اپنی بیٹی کے لیے اس حد تک قربانی دے سکتی تھی کہ اپنی زندگی کے اہم فیصلوں کو نظر انداز کر دے؟ میں نے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شام کے نرم سنہری روشنی میں ہر چیز دھندلی اور پرسکون لگ رہی تھی، لیکن میرے دل میں طوفان چل رہا تھا۔ ہر پتے کی ہلکی حرکت، ہر ہوا کا جھونکا مجھے یہ یاد دلا رہا تھا کہ زندگی کتنی نازک ہے، اور کس کے فیصلے کس کے لیے سب کچھ بدل سکتے ہیں۔ میں خاموش بیٹھی تھی، دل میں اداسی اور خوف لیے، اور سوچ رہی تھی کہ دنیا میں ہر کسی کے فیصلے مجھ پہ اثر ڈال رہے ہیں، اور میں صرف ایک بچی ہوں جو اپنی ماں کے قریب رہنے کی سادہ سی خواہش رکھتی تھی۔ چوتھے دن کی صبح ایک عجیب سے سکون لیے ہوئے تھی، لیکن دل کے اندر ایک بے چینی بھی تھی۔ ہوا ہلکی اور نرم تھی، سورج آہستہ آہستہ آسمان کے کنارے سے اپنی روشنی پھیلا رہا تھا، لیکن میرے دل میں طوفان سا چل رہا تھا۔ اچانک یہ خبر ملی کہ جمشید اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ سنا تو سب لوگ حیران تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔
کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید ہارٹ اٹیک ہوا، لیکن حقیقت کسی کے علم میں نہیں تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوف دونوں اکٹھے گھومنے لگے، یہ سوچ کے کہ آخر کار وہ آدمی جو میری زندگی کے سب سے خطرناک لمحوں میں شامل تھا اب نہیں رہا۔ ایک طرف دل ہلکا ہوا، مگر دوسری طرف یہ حقیقت مجھے خوفزدہ بھی کر رہی تھی کہ زندگی میں کچھ بھی یقینی نہیں ہے۔ یہ خبر سنتے ہی دادی نے فوراً فیصلہ کیا کہ ہمیں ماں کے گھر جانا چاہیے۔ میں ابھی بھی دھندلا سا ہوش میں تھی، دل دھڑک رہا تھا، لیکن دادی کے ساتھ چلنا میرے لیے اطمینان کا باعث تھا۔ جب ہم ماں کے گھر پہنچے تو منظر نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ ماں بیچاری زمین پہ بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرے پہ اداسی اور خوف کا رنگ چھایا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہی تھیں، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور ساتھ ہی مجھے یقین دلانا چاہتی ہوں کہ میں زندہ ہوں، محفوظ ہوں۔ جیسے ہی میں نے قدم رکھا، ماں فوراً مجھے گلے سے لگا لی۔ ان کے بازوؤں میں دب کے میں بھی رونے لگی۔ وہ خاموش تھیں، بس میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھیں اور مجھے اپنے قریب رکھ رہی تھیں۔ ان کے پاس بیٹھ کے میں نے محسوس کیا کہ دل کی دھڑکن تھم گئی ہے۔ خوف اور تنہائی کے احساسات آہستہ آہستہ کم ہونے لگے۔ وہ بس مجھے گلے لگائے بیٹھی رہیں، بولی نہیں، مگر ان کی خاموشی محبت میرے دل تک پہنچ رہی تھی۔ اس کے بعد دیگر رسمی تقاریب بھی ہوئیں، جمعرات کو صدقہ خیرات دیا گیا اور میں ماں کے ساتھ وہاں موجود رہی۔ اب جمشید بھی نہیں تھا، اور اس کے جانے کے بعد گھر کا ماحول سکون بھرا اور پرسکون لگ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے کسی نے میری زندگی کے بوجھ کو ہٹا دیا ہو۔ ماں نے تیزی سے کہا، آپ اپنا وہ گھر بند کر دیں اور انور کو ساتھ لے کے ادھر آ جائیں، میرے ساتھ رہیں۔ میں اکیلی ہو گئی ہوں، اس گھر میں رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پیسوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کاروبار سے ہر مہینے پیسے آئیں گے اور کرائے بھی آئیں گے، پورا پلازا ہے، اس کے پیسے آئیں گے، اچھا گزر بسر ہو جائے گا۔ دادی نے میری ماں کی بات غور سے سنی اور آہستہ آہستہ سر ہلا دیا۔ وہ مان گئی۔ میں دل ہی دل میں خوش تھی کہ اب میں اپنی ماں کے ساتھ رہوں گی۔ وہ لمحہ، وہ سکون، وہ احساس کہ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، دل کو سکون دے رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اب میری زندگی میں سب سے بڑی چیز میری ماں کی محبت ہے۔ یہ حقیقت بھی میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ جمشید جو ہٹا کٹا نوجوان تھا، اچانک اس دنیا سے کیسے چلا گیا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ وہ خطرہ جو میری زندگی میں ہمیشہ موجود تھا اب ختم ہو گیا۔ میری ماں کے ساتھ رہنا، اس کے پیار کو محسوس کرنا، ہر دن کی چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ سب کچھ میری زندگی میں خوشی بھر گیا۔ اب جب میں اسکول سے واپس آتی تو ماں ہمیشہ میرے استقبال کے لیے وہاں موجود ہوتی۔ میں فوراً ان کے گلے لگتی اور پوچھتی، بیٹا تمہارا دن کیسا رہا؟ میں اپنی دوستوں کی باتیں انہیں بتاتی، وہ ہنس کے سنتی اور پھر ہم سب کچھ دیر بیٹھ کے چائے پیتے، کبھی مارکیٹ جاتے، کبھی کپڑے اور ضرورت کی خریداری کرتے۔ وہ میرے لیے کپڑے بنواتی، میرے بال سنوارتی، میرے لیے مزے مزے کے کھانے بناتی۔ ہر چیز میں ان کی محبت شامل تھی، ہر لمحہ، ہر چھوٹی بات میں۔ میں جان گئی کہ ماں کے ساتھ رہنا صرف رہنا نہیں، ایک تجربہ تھا، ایک احساس تھا، ایک سکون تھا جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں اپنی ماں کے قریب تھی اور یہ قربت میری زندگی کی سب سے بڑی دولت تھی۔ گھر میں خوشی تھی، محبت تھی، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ میں اب محفوظ تھی۔ ہر دن، ہر لمحہ ایک خوشی کی طرح محسوس ہوتا اور دل کو یہ احساس ہوتا کہ زندگی واقعی قیمتی ہے۔ میں اکثر کھڑکی سے باہر دیکھتی، شام کے نرم سنہری روشنی میں ہوا کے ہلکے جھونکوں کو محسوس کرتی اور دل ہی دل میں شکر کرتی کہ آخر کار میری زندگی میں وہ سکون آ گیا جس کی میں ہمیشہ خواہاں تھی۔ یہ سب کچھ ماں کے پیار اور قربت کی وجہ سے تھا۔ میں جان گئی کہ جمشید کے جانے کے بعد زندگی کا ہر لمحہ، ہر دن ایک نعمت بن گیا۔ یہ دن، یہ لمحے، یہ سکون، یہ ماں کا پیار، یہ سب کچھ میری یادوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ میں جان گئی کہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز دل سے جڑی محبت ہے، اور اب میرا دل اپنی ماں کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ اب میں مکمل محسوس کر رہی تھی اور میری دنیا میں ہر چیز اپنی جگہ پہ تھی۔ زندگی کے کئی سال خاموشی سے گزر گئے۔ وقت وہ مرہم ہے جو زخموں پہ رکھ دیا جائے تو آہستہ آہستہ سب دردوں کو دبا دیتا ہے، مکمل ختم نہیں کرتا مگر جینے کے قابل ضرور بنا دیتا ہے۔ میری ماں نے مجھے نہ صرف پالا بلکہ جینا بھی سکھایا۔ اس نے مجھے پڑھایا، لکھایا، دنیا کو سمجھنے کی نظر دی، اور سب سے بڑھ کے مجھے یہ سکھایا کہ خود کو کمزور نہ سمجھوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اکثر ایک خاموش پچھتاوا دیکھا، مگر اسے کبھی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ وہ بس میرے ہر قدم پہ سایہ بن کے ساتھ رہی۔ وقت آیا تو میری شادی بھی ہوئی۔ ماں نے میرے لیے ایسا انسان چنا جو واقعی انسان تھا، لفظوں میں نہیں بلکہ عمل میں۔
میرا شوہر نرم دل، سمجھدار اور عزت دینے والا تھا۔ اس کے ساتھ مجھے وہ تحفظ ملا جو ہر عورت اپنے شریک حیات سے چاہتی ہے۔ میں خوش تھی، مطمئن تھی اور سب سے بڑھ کے خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ شادی کے بعد جب میں پہلی بار ماں کے گھر سے رخصت ہو رہی تھی تو اس کی آنکھیں نم تھیں، مگر اس بار وہ آنسو کمزوری کے نہیں، اطمینان کے تھے۔ پھر اللہ نے مجھے پہلی اولاد سے نوازا، ایک بیٹی۔ جب میں نے پہلی بار اسے باہوں میں لیا تو مجھے لگا جیسے میں خود کو دوبارہ دیکھ رہی ہوں۔ وہی ننھے ہاتھ، وہی بے بسی، وہی معصومیت۔ اس لمحے مجھے اپنی ساری زندگی ایک لمحے میں یاد آ گئی۔ میری ماں اس دن مجھے دیکھنے آئی تو اس نے میری بیٹی کو گود میں لیا۔ دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے کہا، ہمیشہ اس کا خیال رکھنا، اس کے لیے دنیا سے لڑ جانا۔ میں نے مسکرا کے کہا، آپ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں اماں؟ ماں کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی آ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا جیسے برسوں کا بوجھ اٹھا کے رکھنا چاہتی ہو، پھر بولی، میں تمہارا خیال نہیں کر پائی مریم، جیسے مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ دل کے کسی کونے میں اب بھی وہ بچی زندہ تھی جو ماں کو اپنے پاس چاہتی تھی۔ ماں نے بات آگے بڑھائی لیکن میں نے ایک بات سمجھ لی، اولاد ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ ماں کا فرض صرف پالنا نہیں ہوتا، بچانا بھی ہوتا ہے۔ میں نے چونک کے اس کی طرف دیکھا، پھر وہ جملہ آیا جس نے میری ساری سوچ بدل دی۔ جس آدمی نے تمہاری عزت داغدار کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے اس سے جینے کا حق چھین لیا۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس گرنے ہی والا تھا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ وہ پرسکون تھی، حیرت انگیز حد تک پرسکون۔ ہاں، یہ میں ہی تھی، کیونکہ میں اسے یہ سب کرنے تو کیا سوچنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتی تھی، اور اس نے کوشش کی تھی۔ بس یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس لمحے مجھے سب سمجھ آ گیا۔ جمشید کی اچانک موت، وہ راز جو برسوں سے سوال بنا تھا، وہ خاموشی جس پہ کبھی کسی نے بات نہ کی، میرے دل میں جو تھوڑا سا ملال، شکوہ یا سوال تھا، وہ سب اسی لمحے ختم ہو گیا۔ میں نے پہلی بار اپنی ماں کو صرف ماں نہیں، محافظ دیکھا، ایک ایسی عورت جس نے دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ اس دن میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ تھام لیا اور بس اتنا کہا، آپ نے بہت کیا اماں، مجھ سے کہیں زیادہ۔ وقت آگے بڑھتا رہا۔ ماں نے اپنا سب کچھ میرے نام کر دیا، جائیداد، کاروبار، سب کچھ۔ چاچو بھی بڑے ہو گئے، ان کی شادی ہو گئی، اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے، اور پھر ایک دن دادی بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ سخت تھی مگر ان کا طریقہ سخت تھا، دل نہیں۔ ان کے جانے کے بعد ایک دور مکمل طور پہ ختم ہو گیا۔ میرا شوہر واقعی ایک اچھا انسان ثابت ہوا۔ اس سے خود کہا، ہمارا اپنا گھر ہے، سب کچھ ہے، مگر جب تک تمہاری ماں اس دنیا میں ہے تم اس کے ساتھ رہو، میں یہی رہوں گا تمہارے ساتھ۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ اگر ایک جگہ سے آزمائش دیتا ہے تو دوسری جگہ سے نعمت بھی دیتا ہے۔ آج میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہوں، وہ بیمار رہتی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، میں ان کی خدمت کرتی ہوں جیسے کبھی انہوں نے میری کی تھی۔ ان کے بال سنوارتی ہوں، دوائیں دیتی ہوں، ان کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتی ہوں۔ اب کردار بدل گئے ہیں، وہ ماں ہے، میں بیٹی ہوں، مگر اب میں بھی ماں ہوں، اور اب میں جانتی ہوں ماں ہونا قربانی کا دوسرا نام ہے۔ خاموش قربانی، بے آواز حفاظت، اور بے حساب محبت۔ میری زندگی آج مکمل ہے، میں خوش ہوں، اور بس یہی اختتام ہے۔